माँ बाप के आगे झुकना सीखो। तुम्हारे नबी का फरमान है, कुल कायनात के मेरे नबी का फरमान है, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, और नहीं तो मेरी माँ तो होती, मेरी माँ तो होती। ये तमन्ना क्यों की कि माँ को देखा हुआ है, बाप को देखा नहीं, तो कहा काश मेरे माँ बाप होते, और नहीं तो माँ तो जरूर होती। कि माँ 6 साल की उम्र में, माँ 6 साल की उम्र में एक जंगल में फौत हो गई। सन 2000 में मैं हजरत अम्मा आमना की कब्र को मैंने ढूंढा अल्लाह के फजल से। मेरी सारी जिंदगी सफरों में गुजर गई, 40 साल हो गए तबलीग में फिरते हुए। 6 बर्रे आलम अल्लाह ने मुझे फिरा दिए, दुनिया के हर कोने में अल्लाह ने मुझे पहुंचाया, और सफर ही सफर में गुजर गई। ऐसा सफर मैंने जिंदगी में शायद ही कभी किया हो, जब मैं हजरत अम्मा आमना की कब्र को ढूंढ रहा था। वो पहाड़ों में थी, वहां जाने के लिए किसी रावर की जरूरत है। ये अबवा एक जगह है, अबवा। हमारे नबी अपनी मां के साथ गए हैं अपने बाप की कब्र देखने के लिए, बाप की कब्र की ज़ियारत के लिए। और आपकी जो दादी थी वो मदीना से थी, तो वहां रिश्तेदार हैं, 1 महीना वहां क्याम किया है, अपने बाप की कब्र पर भी गए हैं, वहां तैरना भी सीखा है। वादी अतीक में पानी होता था, वहां वो आपने तैरना सीखा। 1 महीने के बाद वापसी हो रही है। ये काफिला 3 अफराद का है। एक हजरत उम्मे ऐमन है जो आपकी खाजना है, एक हजरत आमना है जो वालिदा है, एक खुद आपकी हस्ती है। ये मदीना से चल के काफिले आते थे मलल, फिर मलल से आते थे रोहा, रोहा से आते थे असाया, असाया से अगला स्टेशन होता था अर्ज, अर्ज के बाद अबवा, अबवा के बाद उस्फान, उस्फान के बाद मर्रा जहरान, और फिर उसके बाद मक्का। ये सड़क थी, पुराने जमाने की सड़क का मैंने आपको रास्ता बताया है। तो आज 5वीं रात है, ये काफिला अबवा पहुंचा। अभी अबवा की बस्ती दूर है, अबवा वहां से कोई 14-15 किलोमीटर अभी फासला है। जो मैंने किया, मुमकिन है अंदर से थोड़ा हो, जो मैं तो सड़क से गया, पहले अबवा शहर गया, वहां काफी पाकिस्तानी रहते हैं, उनसे बात की कि हम कब्र की ज़ियारत करनी। वो कहने के वहां तो पुलिस खड़ी होती है, जाने नहीं देती, जो जाए उसको पकड़ के वापस कर देती, और जो हम यहाँ रहने वाले हैं तो हमें तो फिर सजा भी देती। तो मौलाना 22 मई 2010 बमकाम नूरपुर हजरत मौलाना कारी जमील साहब बयान फरमा रहे थे। मौजूद था वालिदैन के एहसानात। तैयार करता पाक रिकॉर्डिंग, पहली मंजिल करीम सेंटर जबल निसा स्ट्रीट, सदर कराची। फोन नंबर 35678123। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, बड़ी मायूसी हुई, तो गाड़ी वापस मोड़ी। असर की नमाज पढ़ चुके थे, सूरज कुछ कुछ पीला पड़ चुका था, तो एक पेट्रोल पंप पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। एक दोस्त की जीप ली थी, अरब दोस्त था, उसकी जीप थी ट्रक जैसी, तो मुझे पता था कि अंदर पहाड़ों में जाना है, तो मैंने उससे कहा तो कोई मुझे ट्रक जैसी जीप दो। तो उसने ट्रक जैसी जीप मुझे दी हुई थी कि वो अगर मुझे जाने का मौका मिला तो फिर यही जा सकती है और कोई चीज नहीं जा सकती। तो एक जगह हम खड़े हो गए पेट्रोल पंप पर, एक गाड़ी आके रुकी। मैंने एक साथी से कहा, मैंने कहा इस आदमी से पूछो क्या ये हमें ले जाएगा। तो हमारा एक दोस्त उसके पास गया और उससे सलाम दुआ के बाद कहता है आपको हजरत आमना की कब्र मालूम है? कहा जी मालूम है। आप हमें ले जा सकते हैं? कहा नहीं, लेके नहीं जा सकते, वहां बाद औकात पुलिस होती, फिर वो खराब करते हैं। आप तो मेहमान है, आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, हमें खराब करते। फिर उसको अल्लाह ने क्या सुझाई, वो कहने लगा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम सईद है। कहने लगा इसका? कहा इसका सलमान। कहा इसका अफजल। मैं गाड़ी में बैठा था, अगली शिफ्ट। कहना वो जो गाड़ी में बैठा उसका नाम क्या है? उनका जी तारिक जमील। कहने लगा ये वो तारिक जमील है जिसकी केसें चलती? कहा ये वही तारिक जमील। कहा इसकी केसट तो अभी भी मेरी गाड़ी में लगी हुई। तो उसने गाड़ी बंद की, कहा अच्छा पे अल्लाह जाने, मैं दोनों नाल लेके चल। वो पाकिस्तानी था, वो वहां उसने अपनी गाड़ी बंद की, हमारे जी में आकर बैठ गया।
اور پھر وہاں سے ہم کو 4 کلومیٹر سڑک پہ چلے 5، پھر اس نے سیدھے ہاتھ گاڑی کو اتارا اور ہمیں پہاڑوں کے اندر لے کر گیا. وہاں بغیر جاننے والے کے کوئی نہیں پہنچ سکتا. اندر اندر چلتے، کبھی یوں کبھی یوں، پتھروں سے ٹک کر، جھاڑیوں سے ٹک کر، راستہ تو تھا نہیں تو پہاڑوں کے اندر سے جانا تھا. اوہو، چلتے 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 تھوڑی سی اتنی کھلی جگہ جیسے یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ رستے ڈال کے ایسے تھوڑی سی کھلی سی جگہ، وہاں اس نے گاڑی کھڑی کروا دی. آگے طرح سے پہاڑ مل گئے تھے، پھر ہمیں لے کے پیدل چلا. کاش تم وہاں جاتے. یہاں بیٹھ کے تم کیا سمجھو اس درد کو جو وہاں جا کے میں ابھی بھی رو پڑا ہوں. حالانکہ میں یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا چکا، لیکن ہر دفعہ میرے آنسو بہ پڑتے ہیں، مجھے قابو نہیں رہتا. جیسے یہ اسٹیج بنا ہوا ہے، ایسے ایک پہاڑ تھا، یعنی پہاڑ کے اوپر قدرتی اسٹیج بنا ہوا تھا، جیسے اللہ نے پہلے سے وہ جگہ تیار کر کے رکھی تھی کہ یہاں میرے محبوب کی ماں سوئے گی. تو ایسے بالکل اوپر جا کے وہ پہاڑ ایسے ملے ہوئے تھے، ایسے یوں کالے سیاہ اور چھوٹے چھوٹے، بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے. یہ پہاڑ ایسے تھا فلیٹ بالکل اوپر سے یوں. تو جب وہاں پہنچے تو اس وقت سورج ڈوبنے کے قریب ہو رہا تھا، تو ماحول ویسے ہی سوگوار ہو رہا تھا. ادھر حضرت آمنہ کی قبر میں نے چاروں طرف دیکھا. سن 2000، صرف 10 سال پہلے، تو سوائے سناٹے کے کوئی وہاں آواز نہیں تھی، دور دور تک کسی انسان کا نشان نہ تھا. تو 14 صدی پیچھے دیکھنے کی کوشش کی اندھیروں میں کہ کیا یہاں میرے نبی کی ماں نے جان دی. 25 سال کی عمر اور دل کا دورہ، میرا خیال ہے دل کا دورہ پڑا ہوگا. بیماری کیا تھی یہ تو نہیں معلوم، لیکن جو آثار ہیں، اور خود مجھے بھی دل کا دورہ پڑا ہے، تو مجھے وہ آثار قرائن سے ویسا ہے کہ دل کا دورہ پڑا تھا. تو آپ ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے جڑ کر ان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے بولا نہیں جا رہا. وہ درد ایسا ہوتا ہے کہ بولا جاتا ہی نہیں آدمی بول سکتا، اتنا شدید درد ہوتا. تو وہ ماں کو بلاتے ہیں، وہ بول نہیں پاتا. تو جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے، تو حضرت آمنہ نے آخری گفتگو فرمائی، کل حی میت و کل جدید بال. بیٹا لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو سارے عالم کو پاک کرے گا، تیرے ذریعے سے جہان پاک ہوگا، روشن ہوگا. یہ آخری کلمات سے حضرت آمنہ کر ان کا وصال ہوا ہے. پھر وہاں سے بستی کو 10-15 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں کس نے آ کے قبر بنائی؟ ویسے رکھ اوپر ایسے پتھر جوڑ دیے تھے، لیکن ان پتھروں کو اکٹھا کرنا اور ان کو جوڑنا یہ کون ایک عورت کے بس کا نہیں تھا. تو کوئی وہاں سے گزرا یا خود حضرت ام ایمن گئیں، کسی کو بلا کے لائیں اور وہاں قبر بنائی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال کچھ لوگ وہ ابوا بستی سے آئے ہوں گے جن کے ذریعے سے قبر میں ڈالا گیا، اور جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ام ایمن نے دیکھا تو اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے. تو انہیں گھبرا کے دیکھا کہ بچہ کہاں گیا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. ہائے ہائے. جب حضرت ام ایمن اوپر چڑھی ہے، میں جب یہ قصہ بیان کرتا ہوں میں وہیں پہنچ جاتا ہوں. تو ماں کی قبر کو ایسے چمٹے ہوئے، قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا ایسے، اور یوں سر اوپر رکھا ہوا. جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی بھی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی. واہ یا رسول اللہ، کیا غم اٹھائے ہیں، کیا دکھ دیکھے. آج اسی کی امت اسی کے سینے میں خنجر اتارتی ہے، اسی کے طریقوں کا مذاق اڑاتا ہے. اما تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہیں، پھر تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر اب کیسے جاؤں گا؟ اللہ اللہ اللہ. ام ایمن نے کھینچا، اٹھو بیٹا. کہا نہیں مجھے چھوڑ دو. ان کو بھی ماں کہتے تھے کہ اماں مجھے چھوڑ دو،
میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، بس مجھے ادھر ہی چھوڑ دوں۔ میں زبردستی کھینچا اور مکے تک آنسو بہتے گئے، آنسو بہتے گئے۔ اس بات کے 57 سال گزر گئے اور اللہ کے نبی نے حج کیا آخری۔ تو جب آپ ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو آپ کے ساتھ 70,000 حجاج تھے، اندازہ ہے میرا اندازہ۔ جب مدینے سے نکلے تھے تو 12,000 تھے، مکے پہنچے تو 1,00,000، عرفہ میں پہنچے تو 1,25,000، تو یہ 2 منزل پہلے کی بات ہے، تو تقریباً 60-70,000 کا مجمع تھا۔ اس مجمع کے رہنے کی جگہ ابوا کی بستی تھی جہاں کھلا میدان تھا، لیکن جب آپ ماں کی قبر پر پہنچے تو آپ نے سب سے کہا ادھر ہی سب قافلہ اتر جائے۔ سب کو وہاں تو 70 آدمیوں کے رہنے کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، میرے نبی نے 70,000 سے کہا ادھر ہی جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، خیمے لگا دو۔ اور خود اپنا خیمہ لگا کر پھر احرام باندھا ہوا تھا تو ماں کی قبر پر آئے اور اس کی چادر کی نا یوں گوٹھ بنا کر اور یوں اپنے ہاتھ یہاں رکھے گھٹنے اٹھا کے اور سر گھٹنوں میں ایسے بھی ایسے، اور جیسے چھوٹا بچہ گھٹنوں میں سر دے کے روتا ہے ایسے کئی گھنٹے دھوپ میں آپ ماں کی قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے۔ ہاں ایک بات تمہیں سنانا چاہتا تھا جس پر یہ سارا قصہ سنایا کہ پھر میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا، تو میں کہتا جی اماں جی میں نماز بعد میں پڑھوں گا۔ ہاں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ اللہ کو پتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کو نشانی تو بتائیں۔ کہ جب نور پور کی ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب فیصل آباد کی ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب ملتان، لاہور، کراچی، پنڈی، پشاور، اسلام آباد کی ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائیو اپنے اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے واسطے۔ صلح کا راستہ کلمے کا دوسرا حصہ، بات تو یہاں سے شروع کی تھی، پھر معراج بتا دیا، بیچ میں حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے تو اماں کا واقعہ سنا دیا۔ یہ ساری باتیں میری تمہاری ضرورت ہیں۔ صرف نماز کا نام اسلام نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنا یہ اسلام نہیں ہے۔ ہاں اسلام میں آ گیا، اسلام پوری زندگی ہے جس میں اللہ کا حق ہے، جس میں نماز سر فہرست ہے۔ نماز نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے، وہ جانور ہے جس کے پاس نماز نہیں ہے، جس کا ماتھا سجدے میں نہیں ہے، وہ انسانوں کی صف میں نہیں ہے اللہ کے دربار میں۔ جو اللہ اذان سن کے بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ کے دربار میں انسانوں کی صف سے نکلا ہوا ہے۔ لیکن نماز تو 5 وقت ہے، پھر باقی وقت میں کیا ہے؟ باقی وقت میں میرے نبی کی زندگی ہے، سیرت ہے، پوری زندگی ہے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، سارا طریقہ بتایا۔